اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ دنیا میں عزت کن اعمال سے ملے گی اور آخرت میں عزت کیسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے عزت جو حاصل کی جاتی ہے، عزت حاصل کرنے کا اصول ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط کرنا۔ کیوں؟ دنیا میں ہم نے کوئی بھی چیز لینی ہو وہ اس جگہ سے لی جاتی ہے جس جگہ سے ملتی ہو۔ ہمیں اپنے کھانے پینے کی یا زندگی گزارنے کے لیے جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں دکان سے، سٹور سے، بازار سے ملتی ہیں، کیونکہ ان کا مرکز و منبع بازار، دکان، سٹور ہے۔ اب ہمیں اگر عزت حاصل کرنی ہے، عزت کے ہم میں سے ہر ایک طالب ہے، تو عزت بھی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا مرکز و منبع ہوگا۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں عزت کا مرکز و منبع کہاں ہے، کہاں سے عزت حاصل کی جاتی ہے، کون سی جگہ، کون سا سٹور ہے جس سے عزت ملتی ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ اب پتہ چلا عزت ساری کی ساری، عزت کا منبع و مرکز اللہ کی ذات ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، پھر اس سے عزت ملے گی۔ کیوں؟ دنیا کی چیزیں لینے کے لیے ہم سٹور سے، دکان سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کے ہاں خرچ کرنے کے لیے دنیا کے سکے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں گے۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت چاہتا ہے نا، فللہ العزۃ جمیعا، تو اس کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ عزتیں ساری کی ساری اس کے پاس ہیں۔ ساری عزتوں کا سرچشمہ وہ ہے، ساری عزتوں کا حصول اسی ہی سے ممکن ہے۔ تو اگر کوئی بھائی بندہ یہ چاہتا ہے نا دنیا میں میری عزت ہو، مجھے لوگ میرے منہ پہ بھی عزت دار کہیں، اچھا کہیں، اور میرے پیچھے بھی میری عزت و اکرام کریں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دوسرا، اب اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنی عزت میں 7 رسولوں کو بھی شریک کیا کہ رسول بھی عزت والے ہیں، میں نے ان کو عزت عطا کی ہے۔ ان کے ساتھ کا عزت کا حصول انسانوں میں سے ان انسانوں کے لیے ممکن ہے جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، وہ عزت کے حصول کے طالب بن سکتے ہیں۔ ان کے اندر وہ مادہ آ گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عزت ان کو عطا کریں گے، وہ ہے ایمان۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو گویا
ایمان اگر بندے میں ہوگا تو عزت دار ہے. جتنا مرضی بندہ دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے. جب ایماندار نہیں ہے تو وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے عزت والا نہیں ہے، اگرچہ ہمارے عزت کے معیار اس کے علاوہ ہے. نمبر 2، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ عزت کا حصول اگر چاہتے ہو دنیا میں تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عزت کا حصول یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. پوری حدیث یوں ہے کہ بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا نبی ہوں، اتنی دیر تک جہاد ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. دنیا میں بھیجا جانے کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے. اور پھر فرمایا میری تلوار کے نیچے رزق رکھا گیا ہے، میرے نیزے کے سائے کے نیچے رزق ہے. اور آگے فرمایا وجعل الذلۃ والصغار، ذلت اور پستی اور نقصان ہے اس بندے کے لیے جس نے میری مخالفت کی، میرے حکم کو چھوڑا. میری مخالفت کرنا کیا ہے؟ میرے احکامات کو چھوڑ دینا. تو فرمایا اس کا ذلت اور پستی مقدر بن جاتی ہے. اور آگے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ سمجھتا ہے کہ غیروں کے طریقوں میں، غیروں کے بنائے ہوئے معیارات میں میرے لیے عزت ہے، جو سمجھتے ہیں دنیا کے بنائے ہوئے بولنے کے انداز، اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز، ان کے آئلی معاملات، ان کے معاشرتی معاملات اگر میں اختیار کروں گا تو سمجھا جائے گا بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح گورے ان کا کلچر ہمارے ہاں آ جائے، بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں صحیح تعلیم یافتہ، اور ہم پھر اپنا معیار زندگی ان کے مطابق کرنا چاہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حکموں کو چھوڑ کے، میرے لائے ہوئے دین کے طریقوں کو چھوڑ کے غیر کے طریقوں میں جو بندہ اپنی کامیابی اختیار کرے گا، ذلت اس کا مقدر ہے، پستی اس کا مقدر ہے. اور یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کا سا بننا چاہتا ہے نا، وہ اسی میں سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو مغربی لوگوں پہ، یورپین طرز و انداز پہ مرا جا رہا ہے نا، یہ یاد رکھنا اسلام کا کلچر، اسلام کا معاشرتی معاملات، اسلام کے آئلی معاملات، اسلام کا سیاسی منظرنامہ مغرب سے یکسر مختلف ہے. تمہیں اپنا طرز زندگی اپنانا ہوگا، اسی میں تمہاری دنیا کی عزت ہے اور دنیا کی کامیابی ہے. تو عرض کیا دنیا کی عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو نا، پہلو ایمان کا عمل کرنا پڑے گا، دوسرا اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو سمجھو ہمیں عزت نصیب ہوگی. 2 چیزیں. تیسری بات، وہی دنیا کی عزت کیسے حاصل ہوگی؟ تیسری بات یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ اللہ کے قرآن میں ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر تم چاہتے ہو نا عزت ہمیں مل جائے تو عزت کے حصول کے لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور علم نام کس کا ہے؟ معلومات کا نام علم نہیں ہے.
علم نام ہے قرآن و سنت کا، اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں جتنے بھی مضامین ہمیں معاونت کریں گے وہ سارے علوم میں داخل ہیں۔ اور آج کی سائنس، آج کا فلسفہ، آج کا علم الکلام یا دیگر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے قرآن کے تابع ہیں۔ یعنی قرآن کو بھی حاصل کرو، سنت کا علم بھی ہو، اور دیگر جتنے بھی رائج الوقت علوم ہیں جو دنیا میں آج رائج ہے، سائنس کی شکل میں یا دیگر جغرافیہ کی شکل میں، ریاضی کی شکل میں، فلسفہ کی صورت میں، جتنے بھی علوم رائج ہیں ان پر پوری دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج کل ہوتا پتہ کیا ہے، علوم میں علم حصول کا، علم کے حصول کا ذریعہ اور مقصد کیا ہے؟ نوکری۔ اس وجہ سے وہ بندے جو تخلیق کار تھے نا، وہ بندے جو کریٹو ذہن کے مالک تھے وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ جب ہر مطلب بندے کا اسکول جانے کا، علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، ذہن ہی نوکری ہے، تو پھر آپ کا ذہن کبھی بھی کھلے گا نہیں۔ کبھی بھی ہمارے اندر سے وہ سائنسدان، وہ اچھے انجینئر، وہ اچھے لوگ جو ہمارے ملک کے لیے سرمایہ بنے وہ نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی ہے۔ اور دوسری، جب ایسے مواقع نہیں دیے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کے ذہن فنون کی طرف جائیں، فنون حاصل کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کا زندگی کا نظام بھی چلتا رہتا ہے اور ملک بھی ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو بلند کیا ہے، رتبہ دیا ہے جو علم والے ہیں۔ اللہ نے علم والے لوگوں کو رتبہ اللہ نے دیا ہے، تو علم ہونا چاہیے۔ اور علم جو ہے وہ اپنا مرتبہ خود بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور ایک ہم میں سے ہے، اس نے دینی علوم بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیے، چلو نہ بھی حاصل کیے، اصل تو دین ہے، میں دنیا کے اعتبار سے کہتا ہوں، اس نے ایف اے بی اے کیا ہے، اس کے معیار زندگی میں اور ان پڑھ کے معیار زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جو دیکھتا ہوں نا، یہ آج سے 20 سال کے قبل کے بی اے ایم اے نکال دیں، آج کل کے بی اے ایم اے ان کا معیار زندگی، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ان پڑھوں سے بدتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے علم کو علم سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ علم کو وہی ایک زندگی اور وہی منزل ہے سامنے، میں نے نوکری حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن نے کہا اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو نا جی، تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور میں نے بتا دیا علم کیسا ہونا چاہیے اور بندے کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، تب علم حاصل ہوگا، اس کے ذریعے سے بندہ ترقی کرے گا۔ اور سب سے پہلے کیا ہے؟ دینی علم۔ اور دینی علم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، عالم بناؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ عالم بنانا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ہاں اچھا مسلمان بنانا فرض ہے۔ اور اچھا مسلمان کیا ہے؟ ضروریات دین کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا علم ہونا، اپنے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے جتنی بھی ضروری چیز ہیں ان کا علم ہونا یہ ضروری ہے، ہر بندے پر ضروری ہے۔ پھر آگے اس پہ زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا اور ہم کامیاب ہوں گے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، عالم بنائیں، کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا حصول ہوگا اور آخرت میں تو عزت ہے ہی ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے عرض کی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت حاصل ہو تو سب سے پہلے کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، دوسرا یہ ہے ایمان ہمارا مضبوط، تیسرا یہ ہے کہ علم حاصل کرو، علم سے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزتیں رکھی ہیں، آخرت کی ہیں یہ، چوتھا یہ ہے
اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو نا تو تقوی اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو تمہارے نزدیک عزت والا، اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے تمہارے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ تقوی کا معنی آسان سا معنی ہے بچنا۔ جن کاموں میں اللہ کی ناراضی ہے ان سے بس بچ جاؤ۔ اب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنا اس کا معنی نہیں ہے تقوی کا معنی، زکوٰۃ دینا اس کا معنی نہیں ہے، وہ اعمال ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، بے گناہوں سے بچ جاؤ، نیکیاں تو خود بخود ہوتی جائیں گی، یہ ہے تقوی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تانوں ایک بندے تو ایک بیوی، یعنی ایک آدم تھا، ایک ان کی بیوی حوا تھی، ان سے پیدا کیا ہے۔ تم انسان ہونے میں سارے ایک جیسے ہو، ایک منہ ہے، ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک جیسے ہی ہو۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اللہ نے یوں ہاتھ کروایا کسی کا اور کسی کا یوں کروایا۔ ہمارے اندر اتنی قوت ہے ہی نہیں، ہم اتنی اوقات کے مالک ہے ہی نہیں، اس کی مرضی ہے، اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ تو کہا گیا اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو عزت کا چوتھا معیار یہ ہے، تب حاصل ہوگی کہ تم آپس میں تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج بعض گناہ ایسے ہیں ہماری نا زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جیسے گانے سننا، ہر بندے کے موبائل میں گانے ہوتے ہیں اور اس کا لازم جز ہے کہ وہ سنے گا تو پھر اس کو سکون حاصل ہوگا۔ اور ٹیلی ویژن پہ دیکھنا، اور اب تو گانا سننا یا یہ فلمیں دیکھنا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو آج سے 10-15 سال سمجھا جاتا تھا پہلے، اب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ ایمان کمزور ہونا ہمارا شروع ہو گیا۔ تو کہا گیا بچو، یہ گناہ کے مواقع ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کے رسیاں ہیں، ان سے بچو، جتنا ہو سکتے ہو بچو تو تم متقی ہو۔ جب متقی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں عزت سے نوازے گا۔ اور اسی طرح پانچویں بات یہ ہے کہ تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم الزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ۔ جب تم دنیا کے معاملات سے راضی ہو جاؤ، کھیتی باڑی میں لگے رہو، بے شرع اپنے مقصد حلال حرام کی کرتے رہو، دنیا میں مست رہو اور جہاد کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو پوری قوم جو ہے اس کا ذلیل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑنا۔ یہ یاد رکھیں، جب مسلمان قوم جہاد کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے اب کچھ سالوں سے نا لفظ جہاد بولا ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی بولے تو دہشت گرد اور اس طرح کا اس کے ذہن میں بندے کے ذہن میں آتا ہے، باتیں ذہن میں آتی ہیں، حالانکہ قرآن کی 700 سے زائد آیتیں جہاد پر ہیں۔ اور قریب زمانے میں کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جن لوگوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کے طاقت کو ان کے سامنے ذلیل کروا دی۔ کچھ لوگ ایک طرف 70,000 اور ایک طرف 3-4 لاکھ کی فوج۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا۔ تو عزت چاہتے ہو تو جہاد کو اپنانا پڑے گا، وگرنہ اللہ نے فرمایا ذلت مسلط کر دیں گے۔ اور اسی طرح دنیا کی عزت کے حصول کے جو ذریعے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر یعنی طاقت ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا۔ طاقت ہوتے ہوئے ماڑا بندہ تے معاف کردہ ہی کردہ ہے نا، کسی کے پاس طاقت ہے نا، طاقت ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احدا للہ الا رفعہ اللہ۔ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، معاف کر دیا نا،
اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں، اس کے درجات بلند کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اور مومنوں کی صفت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیں، دل میں رنجشیں، دل میں باتیں جو بھی ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو اپنا حق ہوتے ہوئے معاف کر دینا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں موتی کا محل دے گا، سارا محل ایک موتی سے بنا ہوگا، ایک ہی طرح کا موتی لگا ہو پورے محل۔ لیکن آج یہ ہے کہ معاف کرنے کا رواج ختم ہو گیا، کوئی بات کر کے جائے تو جائے کہاں، جس کی وجہ سے لڑائیاں، جس کی وجہ سے تنازع، جس کی وجہ سے کچہریاں جو ہیں آباد ہیں، جس کی وجہ سے عدالتوں میں اتنے زیادہ مقدمات پینڈنگ میں ہیں، معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر معاف کرنا ہم سیکھ جائیں، کسی کی بات کہیں پہ اس غصے کو پی جائیں، تو بہت زیادہ سکون والا معاملہ ہو جائے، تو عزت بھی حاصل ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت دنیا میں چاہتے ہو نا تو معاف کرو، جیسے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، عزت کے حصول کے ذریعے جو یہ ہے دنیا کی عزت کے حصول کے ذریعے۔ اب قیامت میں یہ تو دنیا کی عزت ملے نہ ملے، دنیا کے اعتبار سے عزت بھائی ملے نہ ملے، کل قیامت کے دن عزت مل جائے۔ اللہ جس دن سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ تعالی ہمیں بچا لے، اس دن عزت دے دے تو سمجھو عزت ہے۔ دنیا کی عزتیں کیا ہیں؟ کوئی عزت نہیں دنیا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ، صحیح بخاری میں ہے، 7 بندے ایسے نے یذلہم اللہ تعالی فی ذلہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا ایسے دن لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، یعنی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، پوری انسانیت اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی، شرابور ہوگی۔ اس دن 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو خالق اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، سایہ دے گا۔ تو قیامت کے دن میں نے کہا دنیا کی عزت کے حصول کے ذریعے اور کچھ آخرت کی عزت کے حصول کے ذریعے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے امام عادل، عادل حکمران جو عدل کرے، انصاف کرے۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، بڑھاپا تو گزرنے گزرا ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، جوانی میں اللہ کے سامنے جھکے، جوانی میں اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کے سر پہ ٹوپی ہو، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اس کی آنکھ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، وہ حیا کا درس دے اور اس کی زندگی سراپا حیا ہو، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو عرض کیا کچھ ذریعے ایسے ہیں جو دنیا میں عزت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور کچھ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے ہمیں عزت عطا کرے گا، ان میں سے پہلا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہو، مسجد میں رہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ، مسجد کا تعلق ہو۔ مسجد کا تعلق پتہ کیا ہے؟ مسجد میں آئے کیا کام، صفائی ہونے والی ہے تو جھاڑو پکڑ کے صفائی کرنے لگ جائے، مسجد کی یہ چیز ٹیڑھی پڑی ہے اس کو سیدھی کر دے، کچھ دیر بیٹھے، صرف بیٹھے مسجد کے ساتھ، مسجد کے کاموں میں لگے۔ کیا کام مسجد کا مجھے بتاؤ؟ صرف اس کا ہی کام نہیں جو ماہانہ گرائی کرتا ہے، سب کی کام۔ وہ بندہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، کوئی چھوٹی بات ہے۔ اب جماعت ہوتی ہے تو ہم سارے رفو چکر، پہلے ہوتا تھا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں پرانے نمازی جاتے جا رہے ہیں جو مسجد کو آباد کرتے، آج ایک چلے گئے، ان کا بھی مسجد سے بڑا تعلق تھا، فجر پڑھنی ہو ادھر قرآن مجید لے کے، میں نے جب دیکھا تلاوت کرنا شروع کر، مسجد میں اذان کے وقت آ جانا، اذان دینا، وہ پرانے نمازی چلے جا رہے ہیں اور نئے بن نہیں رہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ وہ دل چمٹا رہے، اس طرح ہمارے جماعت والے کہتے ہیں نا 2.5 گھنٹے مسجد کو دو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث شریف سے
مطلب ہے کہ دل جب چمٹا رہے گا، روحانی ماحول میں رہے گا، دل میں اچھے خیالات آئیں گے، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی رضا کا باعث ہوگا، اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک بندے نے یہ حدیث پاک سن لی، تو کوشش کریں ویسے ہی مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور جب اذان ہو جائے مسجد میں آ جائے کریں نا، وہ 10 منٹ وہی سنتے پڑھ کے بیٹھ لیں، وہ بھی بڑا ہے، لیکن بیٹھا ضرور کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، فجر کی نماز ہوتی تھی، مسجد بھر جاتی تھی، الماری میں قرآن مجید نہیں ہوتے تھے۔ جب ہم پڑھتے تھے بچپن میں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں ملتا تھا، سارے ہی لے کے بیٹھ جاتے تھے قرآن مجید پڑھنے۔ اور اب فجر کے بعد 1-2 بندے، میں دیکھتا ہوں فجر کے بعد 2-3 بندے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا جو بندے اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا تہجد کی، وہ 3-4 بندے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان جتنے ہیں وہ نکلنے کی صورت اختیار کرتے ہیں، نکلیں۔ یہ ہوتا تھا پڑھتے تھے، گلی میں جاتے تھے تو گھروں سے نا ماؤں کی آوازیں آتی تھیں اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی، جو صبح صبح باہر جاتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ سے وہ نکل رہا ہے، سب نکل رہا ہے، کیونکہ دل و دماغ میں مغرب اور مغربی نظام اور مغرب کے افکار چھا گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 بندے جو آپس میں محبت رکھتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور ایک دوسرے سے ناراض ہوں، جدا ہوں، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ہماری محبت اسلام کی وجہ سے، اسلام کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، اور میں اگر کسی سے جدا ہوں، ناراض ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اسلام ہے، میرے ذاتی معاملات نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، میرے ذاتی معاملات نہیں ہیں، تو مسلمان سے محبت کرنا، دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ بھی ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اور 5واں، اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ، کون ہے جی یہ؟ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 5واں بندہ وَرَجُلٌ امرأۃ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک نوجوان آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے دنیا کا ڈر نہیں، فلاں دیکھ لے گا، فلاں دیکھ لے گا، مجھے اس کو ڈر ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ، جس سے کوئی چیز مانع نہیں، پوشیدہ نہیں، جس کے سامنے پردہ کوئی نہیں، جو بذات الصدور ہے، اللہ اکبر، اس کا ڈر مجھے مانے ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میری نظر نہیں اٹھ سکتی۔ دنیا کی باتیں نہیں، دنیا کیا کہے گی، میرے بڑے کیا کہیں گے، میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نکاح کو نیچے رکھتا ہوں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن نے کہا مومنوں کو حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں اپنی نیچی رہیں، اور عورتوں کا وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ بھی اپنی عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور چھٹا آدمی ہوا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایسا بندہ جو اپنا مال صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تَنْفَقُ يَمِينَهُ، جب خرچ کرتا ہے نا تو اس طرح پوشیدہ خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا، کسی بندے کو دنیا میں پتہ نہیں لگتا، چپ کر کے جاتا ہے، اور اپنی مال میں، اپنی کمائی میں، اپنی ماہانہ آمدنی میں، جو ملازمین ہیں وہ ماہانہ آمدنی میں، اب کتنے ملازم اور ہو گئے ہیں، پچھلے تو ملازمین قسط دیتے ہیں نا مسجد میں، اب کتنے لڑکے نوجوان ہیں وہ ملازم ہو گئے ہیں، ان کے والدین نہیں چاہیے ہماری مسجد ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، تو کیسے ہم بھی جو ہے اپنا حصہ بغیر کسی کے کہے کہ یار تو قسط لا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ماہانہ اتنی آمدنی دیتا ہے، یہ میں اللہ کا حصہ نکال دوں۔ اچھا، ایک تو یہ صدقہ دیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ روایات میں یوں ہے کہ جو تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتیں ہیں نا،
جو بالکل سامنے ہے، اس صدقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ تو صدقہ جو نفلی ہے وہ مسجد میں بھی لگتا ہے۔ نفلی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ نفلی صدقہ ویسے اللہ کے راستے میں دینا، ایک ہوتا ہے صدقہ واجب۔ صدقہ واجب یہ ہوتا ہے جس طرح روزوں کا فدیہ دینا، اور اسی طرح روزوں کے رمضان شریف میں جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، وہ قربانی، کوئی نظر مان لی، وہ ہوتا ہے صدقہ واجبہ، اور یہ کفارہ وہ صدقہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں نا، وہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دینا چاہیے، مسجد کو بھی دینا چاہیے، وہ صدقہ مسجد میں شمار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتواں بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَهُ اللَّهُ خَالِيًا، علیحدہ بیٹھ کے جو اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے علیحدگی میں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ پتہ کس طرح؟ ذکر کا علماء نے بزرگوں نے طریقہ کار بتایا نا جی، جو مجالس ہے ذکر کی، ان میں علماء بتاتے ہیں جب بندہ اکیلا بیٹھے، پاس کوئی نہ ہو، اور پہلے اپنے سارے خیالات کو ایک خیال بنائے، اور پھر کہے میرے اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور پھر کرے اپنے گناہوں کو یاد، میں نے فلاں بھی کیا، میں نے فلاں بھی کیا۔ کوئی بندہ ہاتھ چوک کے کہہ سکتا ہے میں گناہ گار نہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی کم گناہ گار ہے، اور پھر کہے گا نا استغفر اللہ، یا اللہ میں انتہائی، میں سراپا ہی گناہ گار ہوں، میرا تو بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن تیری ذات بڑی رحیم ہے، تیری ذات کے کرم کا اندازہ ہی کوئی نہیں، تیری رحمت کے دریا کا کنارہ ہی کوئی نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہے گا میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں، اور اس وقت اس کی زبان اگر دل کے ساتھ پڑے گی نا تو اس کی آنکھیں خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ کر کے دیکھیں، معافی مانگ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ ہے آخرت کی عزت۔ دنیا کی عزت میں نے کہا کن اعمال سے حاصل ہوگی، اور آخرت کی عزت میں نے یہ حدیث پیش کی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم چاہتے ہیں نا آخرت میں عزت حاصل ہو، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع۔ اسی حدیث کو پیش کر کے ہم ختم کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے نا جی، خوبصورت آواز کے ساتھ، تلفظ کا لحاظ کر کے، دھیان کر کے، ہماری نا دنیا میں بیٹھک ہو جائے نا کسی بڑے کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، مشیر کے ساتھ، ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ، کسی بڑے افسر کے ساتھ، تو آج کل سیلفی لے کے چڑھاتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کو دنیا کی عزت کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ میں صاحب عزت ہوں، اس میں لوگوں میں اتراتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے نا، ماہر بالقرآن ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اور اسی طرح جو معزز فرشتے ہیں وہ، اور اللہ کے بررہ نیک بندوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو وَيَتَتَعْتَعُ، جو اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتا ہے، سیکھتا ہے نا، پھر اٹکتا ہے، پھر سیکھتا ہے، استاد جی نے اس طرح پڑھایا تھا، استاد جی نے اس طرح پڑھایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ ہے آخرت کی عزت ان کاموں میں۔ اور ایک اور بھی بات ہے آخرت کی عزت کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤذن اطول الناس اعناق یوم القیامہ
جو اذان دیتا ہے نا مسجد میں وہ بھی کل قیامت کے دن عزت والا ہوگا. کیوں؟ اللہ فرمایا اس کی گردن لمبی ہوگی. گردن لمبی کا مطلب اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا, سب میں نمایاں نظر آئے گا بندہ وہ. کیوں؟ یہ کہتا تھا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز کی طرف آؤ, نماز نیند سے بہتر ہے, یہ کہتا تھا. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب میں نمایاں کر دے گا. آج دنیا کے اعتبار سے رتبہ مل جائے, کسی کا نام لیا جائے نا, فلاں کا, کیا بات ہے جی, کیا بات, عزت مل گئی. کسی کا بورڈ پہ تصویر آ جائے, عزت مل جائے. تو اگر ہم مسجد میں آئیں گے, اذان پڑھے کریں گے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. جو حقیقی عزت ہے, دنیا کی عزت کیا عزت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا